لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى في مقام آخر: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی. تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی. دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی. نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی. ربیع الاول کے مبارک مہینہ میں محسن انسانیت، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے عنوان پر محفلیں منعقد ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے. کہیں آپ کی سنت کی اہمیت کی بات کی جاتی ہے، کہیں آپ کے حسن و جمال کے تذکرے کیے جاتے ہیں، کہیں صحابہ کرام اور عشق رسول کے عنوان پر بات ہوتی ہے، اور کہیں اپنے اکابرین کی زندگیوں میں عشق رسول کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. ہمارا علمی تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے. ہم ان کے روحانی بچے ہیں، اولاد ہیں، اور جب اپنے بزرگوں کا تذکرہ ہو تو ہر آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اس قلبی تعلق کی وجہ سے، اس عقیدت کی وجہ سے جو ان کے ساتھ انسان کو ہوا کرتی ہے. علماء دیوبند کے احوال کو سمجھنے کے لیے کچھ پس منظر کا سمجھنا بھی ضروری ہے. ابھی دل میں خیال آیا کہ یہ عاجز آپ کو دارالعلوم دیوبند کا قیام کیسے ہوا، کچھ اس پس منظر کا بھی جائزہ کروا دیں. طلباء کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے وہ کون سے حالات تھے
یہ مادر علمی وجود میں آیا، وہ کون لوگ تھے جن کے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، وہ تقوی و اخلاص کے کیا پہاڑ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسی قبولیت بخشی کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں اور بستی میں بننے والا یہ دارالعلوم آج پوری دنیا کے لیے مشعل نور بنا ہوا ہے۔ یہ عاجز آپ کو آج سے کوئی 300 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہے۔ ماضی کے ان جھروکوں میں آج نگاہ اٹھا کر دیکھیں، ایک ایسا وقت تھا جب متحدہ ہندوستان پر مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی، مدارس عربیہ میں دین کی خدمت ہو رہی تھی، مسلمان اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ 16ویں صدی ختم ہو چکی تھی، 17ویں صدی کا آغاز تھا۔ 1602 عیسوی میں انگریز واسکو ڈے گاما کی جماعت کے ساتھ بمبئی کے ساحل پر تجارت کی غرض سے اترا۔ دریائی اور سمندری سفر کر کے آئے، آنے کی نیت تھی کہ ہم یہاں پر تجارت کریں گے۔ یہ فرنگیوں کا پہلا قدم تھا جو ہماری اس سرزمین کے اوپر انہوں نے جمایا، اور مقصد ان کا تھا کہ ہم یہاں پر تجارت کا کام کریں گے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس وقت کا فرما روا احمد شاہ ابدالی وہ ایسا ناعاقبت اندیش نکلا کہ ان فرنگیوں کی چالوں کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے ملک کی ترقی کو دیکھتے ہوئے فرنگیوں کو یہاں پر قدم ٹکانے کے پورے موقع فراہم کیے۔ ان کی مادی ترقی سے وہ بڑا خوش ہوا، ظاہری چمک دمک سے اس کی آنکھیں ایسی خیرہ ہوئی کہ اس نے اس ملک کے دروازے ان فرنگیوں کے لیے کھول دیے۔ 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی کو لگے اس ملک میں اپنے پاؤں اور پنجے گاڑنے کے لیے۔ 100 سال میں وہ یہاں کے عوام کو بھی سمجھ گئے، حکام کو بھی سمجھ گئے، احوال کو بھی سمجھ گئے، اور یہاں پر ان کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے اس کو بھی وہ بھاپ گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تجارت کو اتنا بڑھایا کہ مختلف شہروں میں بڑی بڑی زمینوں اور عمارتوں کے وہ مالک بن گئے۔ 100 سال میں یوں سمجھیے کہ ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ان کی اپنی حکومت قائم ہو چکی تھی، وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار تھے، ان کا اپنا ماحول تھا۔ ظاہر میں وہ انگریزی تعلیم کی بات کرتے تھے، عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، مگر اندر اندر وہ یہاں کی زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ انہوں نے وقت کے فرما رواؤں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا، کسی کو مال و پیسے کی چمک دمک سے مسحور کیا، کسی کو بد اخلاق دیکھا تو اس کو اپنے ملک کی سیر کروائی اور وہاں کے فتنوں میں الجھا لیا، کسی کے نکاح میں انگریز لڑکیاں آ گئیں۔ مختلف حیلے بہانوں سے انہوں نے اپنے راستے صاف کر لیے، حتیٰ کہ 1740 میں انگریز 4 صوبوں کا گورنر بن چکا تھا۔ 1601 میں یہاں آئے، 100 سال لگے اپنے کام کو جمانے کے لیے،
اور اگلے 40 سالوں میں انہوں نے زمام اقتدار سنبھالنے کے لیے جو کارروائیاں کی تو 40 سال کے عرصے میں وہ 4 مختلف صوبوں کے گورنر بن چکے. قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک طرف فرنگی اس ملک میں قدم جما رہے تھے 1602 میں آ کر، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی مشیت کام کر رہی تھی کہ 1602 میں شیخ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس نے ولی اللہ رکھا. یہ شیخ عبد الرحیم بڑے عالم تھے. جب فتاوی عالمگیری لکھا گیا تو یہ لکھنے والوں کے معاونین میں شامل تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جب فتاوی ہندیہ یا عالمگیری کا کام مکمل ہوا تو علماء اور معاونین کو خوب دل کھول کر ہدایات عطائے پیش کیے. تو شیخ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی طرف پیغام پہنچا کہ آپ بھی تشریف لائیں، ایک زمین کا ٹکڑا وہ آپ کو اس خدمت کے عوض میں دیا جاتا ہے. تو شیخ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی نظر اللہ رب العزت کی ذات سے اس قدر تھی، دل میں توکل اتنی رچ بس چکی تھی کہ آپ نے جواب لکھ بھیجا کہ اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کے بارے میں فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، فرما دیجئے کہ یہ دنیا کی متاع تھوڑی ہے. تو جب پوری دنیا کے لیے اللہ نے قلیل کا لفظ استعمال کیا، اس قلیل میں سے بھی اقل ہے حصہ جس کی حکمرانی آپ کو حاصل ہے، اور اس تھوڑے سے حصے میں سے مزید تھوڑا سا حصہ آپ دینے کے لیے مجھے بلا رہے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی خاطر اللہ تعالی کے دفتر سے نام کٹوا کر بادشاہ کے دفتر میں نام لکھوا لوں. مجھے اچھا نہیں لگتا اتنے تھوڑے سے حصے کے لیے میں اللہ رب العزت کے دفتر سے نام کٹوا کر میں بادشاہ کے دفتر میں اپنا نام لکھواؤں. مجھے دیر نہیں. یہ بیٹا جس کا نام ولی اللہ تھا یہ اسم با مسمى ثابت ہوا. زمانے طالب علمی سے ہی اللہ نے اس کو عجیب ذہانت اور ذکاوت سے نوازا. دین کا شوق تھا، محبت تھی، گھر سے ہی ادب سیکھا. چنانچہ ان کو ان کے والد نے تحصیل علم کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا. شیخ ابو طاہر مکی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے وہاں جا کر حدیث کا اور تفسیر کا علم پایا. کئی اور اساتذہ سے بھی علم حاصل کیا اور بالآخر تحصیل علم کے بعد یہ واپس اپنے ملک تشریف لائے. یہ وہ پہلی ہستی ہیں، یہ وہ پہلے عالم ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان آنے کے بعد قرآن مجید کو جو عربی زبان میں تھا فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا. اس سے پہلے فارسی زبان میں کلام مجید کا ترجمہ نہیں تھا. یہ کام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا. پھر اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دی. ای خانہ ہم آفتاب است. اس گھر کے جتنے بھی افراد بنے وہ سب کے سب علم کے آفتاب اور ماہتاب تھے. چنانچہ بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ انہوں نے تفسیر عزیزی لکھی. پھر ان کے 2 بیٹے اور شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر انہوں نے اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید اردو زبان میں نازل ہوتا تو شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ ایسا تھا کہ یہ ترجمہ اس کے بالکل مطابق ہوتا، بالکل مطابق ہوتا. اتنی صحت لفظی کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ اردو زبان میں. اس گھرانے کی بڑی خدمات رہی قرآن اور حدیث کے حوالے سے. چنانچہ شاہ ولی اللہ مدثری رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کتاب لکھی جس نے عرب و عجم کے علماء سے داد حاصل کی. پھر اس کے بعد انہوں نے تفہیمات الہیہ کتاب لکھی. پھر فیوض الحرمین کتاب لکھی. ان کی ایک ایک کتاب لوگوں کے سامنے
ایک مخزن بن کر آئی. 60 سال کی عمر پانے کے بعد 1662 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے ان کے جانشین بنے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ان کا حلقہ درس اتنا مشہور ہوا کہ دور دور سے طلباء آتے اور ان کی خدمت میں آ کر قرآن و حدیث کا علم پاتے. اللہ رب العزت نے انہیں بڑی ذہانت عطا کی تھی. اس وقت تک انگریز اس ملک میں خوب اپنے قدم جما چکا تھا، کیونکہ 60 سال گزر گئے تھے آئے ہوئے. انگریز اس دور میں عربی زبان بھی سیکھتا تھا، اردو زبان بھی سیکھتا تھا، تاکہ ہماری زبانوں کو سیکھ کر وہ ہماری معاشرت کو، دین کو، ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ سکے. مگر ہمارے نوجوانوں کو وہ انگریزی تعلیم کی طرف کھینچتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ یہ نوجوان ہماری تہذیب کو اختیار کر لے تاکہ یک رنگی ہو جائے، دو رنگی ختم ہو جائے. بیٹا اس کا ساتھ تھا. اس نے شاہ صاحب سے بحث کرنی شروع کر دی. کہنے لگا کہ جی آپ بچوں کو یہ عربی پڑھاتے رہتے ہیں، بچوں کے ذہن بند ہو جاتے ہیں، آپ ان کو انگریزی پڑھائیں، ہماری تعلیم بچے کے ذہن کو کھول دیتی ہے، بچے کی سوچ میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. یہ دیکھو میرا بچہ انگریزی تعلیم پا رہا ہے، بڑا ذہین ہے، بڑی سوچ کی باتیں کرتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو بلایا اور انگریز بچے سے کہا کہ بتاؤ یہ جو وضو کا حوض ہے، تالاب ہے، اس میں کتنے پیالے پانی ہوگا؟ اب وہ بچہ منہ دیکھ رہا ہے شاہ صاحب کا. فرمایا بتاؤ کہ اس میں کتنے پیالے پانی ہوگا؟ وہ سوچ کے کہنے لگا جی مجھے تو نہیں پتا کتنے پیالے پانی ہوگا. تو شاہ صاحب نے اس وقت اپنے ایک طالب علم کو بلایا. اب یہ عربی پڑھنے والے طالب علم بڑے معقولی ہوتے ہیں. اس کو بلا کے پوچھا کہ بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ اس نے فوراً کہا کہ حضرت اگر پیالہ اتنا بڑا ہو جتنا تالاب تو ایک پیالہ پانی، اگر نصف کے برابر ہو تو 2 پیالے پانی ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ فکر کی وسعت کس کو حاصل ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ انگریز کا مقصد اور ہے، تجارت سے ہٹ کر یہ اس ملک پر اپنی حکومت چاہتا ہے اور مسلمانوں کو دین سے دور کرنا چاہتا ہے، اپنے تہذیب و تمدن میں ہمارے نوجوانوں کو رنگنا چاہتا ہے، تو 1672 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے. یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بنیاد بنا بعد میں آنے والی آزادی کی تمام تحریکوں کا. وہ تحریک آزادی ہو، ترک موالات ہو، وہ تحریک ریشمی رومال ہو، تحریک خلافت ہو، ہندوستان چھوڑ دو تحریک ہو، جتنی تحریک تھی ان کی جو بنیاد بنا وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ تھا جو آپ نے 1672 میں دیا. اب اس فتویٰ کے بعد مسلمانوں کے اندر بھی بیداری آنی شروع ہو گئی. ابن ولی اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ مستقبل میں انگریز نے کیا کرنا ہے. بر موقع فتویٰ ان کا جو تھا اس نے مسلمانوں کو جگانا شروع کر دیا. چنانچہ میسور کے علاقے میں ایک نوجوان انسان جس کا نام سلطان ٹیپو، حیدر علی کا بیٹا، نیک انسان تھا. یہ عجیب بات ہے کہ انگریز نے ایسی چال چلی کہ اس کی ایسی تصویروں کو آگے پھیلایا گیا جس میں کہ وہ سنت سے محروم ہے، حالانکہ اس کی زندگی ایسی نہیں تھی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی. فرماتے ہیں کہ سلطان ٹیپو تہجد گزار اور شب زندہ دار انسان تھا. فرماتے ہیں کہ اس نے میسور کی جامع مسجد بنائی اور اس جامع مسجد میں جب پہلی نماز پڑھنے کا وقت آیا تو اعلان کیا گیا کہ آج امامت وہ شخص کرے گا
جو صاحب ترتیب ہو. اور طلباء جانتے ہیں کہ جس آدمی کی 5 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں اس سے کم ہو تو وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے. جب یہ اعلان کیا گیا تو اب کون آدمی تھا جو آگے بڑھے؟ یہ کوئی اتنی آسان شرط نہیں تھی. تو بڑے بڑے علماء بھی کھڑے دیکھتے رہ گئے. اس وقت یہ سلطان ٹیپو تھا جو آگے بڑھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو آگے ناظر جان کر کہا کہ میں نے نماز کی اتنی پابندی کی کہ الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں. اور اس وقت اس نے نماز کی امامت کروائی. اس کے دل میں دین کا درد تھا. چنانچہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو اس نے خطوط لکھے اور ان خطوط میں لکھا کہ میں یہاں پر شریعت کے نفاذ چاہتا ہوں اور اپنی زندگی اور مسلمانوں کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق چاہتا ہوں. اب سید احمد شہید کے خطوط، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خطوط، ہمارے پاس ایک سند ہے کہ اس آدمی کی زندگی وہ نہ تھی جس کو انگریز نے پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ علماء سے یا اپنے وقت کے سپہ سالاروں سے آنے والے نوجوان مسلمان کٹ جائیں. انگریز نے دشمنی کا اتنا اظہار کیا کہ اپنے کتوں کا نام اس نے ٹیپو رکھنا شروع کر دیا. میسور کی 4 لڑائیاں ہوئی. بالآخر سلطان ٹیپو کی فوج میں ایک آدمی تھا جس کا نام میر صادق تھا. وہ منافق نکلا، موقع پرست، زر پرست، زن پرست، حوت پرست ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. یہ کالی بھیڑیں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہیں. اس کی منافقت سے انگریز نے فائدہ اٹھایا تو انگریز نے اس کو 900 مربع زمین دینے کا وعدہ کیا جس کی وجہ سے اس نے تمام راز کھول دیے. چنانچہ سلطان ٹیپو کو بھی شہید ہونا پڑا اور اس کے بہت سارے مجاہدین بھی شہید ہو گئے. یہ اتنا بہادر انسان تھا کہ اس نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے. ایسا بولنے کے لیے دل میں مضبوط ایمان ہوا کرتا ہے. جب میسور پہ قبضہ کر لیا انگریز نے تو اب اس نے سوچا کہ معاملہ سمٹ گیا. 1792 سے کام آگے بڑھنا شروع ہوا حتیٰ کہ نواب سراج الدولہ نے بھی انگریز کے خلاف اپنا علم بلند کیا اور پلاسی کے مقام پر جنگ پلاسی ہوئی. مگر یہ جنگ 22 گھنٹے رہی اور 22 گھنٹے میں اس کی فوج میں میر جعفر نام کا ایک آدمی تھا. وہ بھی ضمیر فروش نکلا اور اس نے بھی اندر کے راز کھول کر بالآخر اس جنگ کے خاتمہ کا معاملہ آسان کر دیا. تو ان دونوں جنگوں میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی وہ میر صادق اور میر جعفر جیسے غداروں کی وجہ سے ہوئی، دنیا داروں کی وجہ سے ہوئی، ہوا و ہوس کے انسانوں سے ہوئی. اب یہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں. ایک راستہ ان مجاہدین کا اور بہادروں کا جو فرنگیوں سے ٹکرا گئے اور شہادت پا کر اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے، اور ایک ان مفاد پرست انسانوں کا جو میر صادق اور میر جعفر کی اولاد ہر دور اور ہر زمانے میں انہوں نے وقت کے حکمرانوں سے فائدے اٹھائے. یہ 2 راستے یہاں سے جدا ہو رہے ہیں. تاہم بات چلتی رہی. 1724 میں انگریز نے پنجاب اور سرحد کا گورنر رنجیت سنگھ کو بنا دیا. اپنے دور میں اس نے بڑا اچھا قدم اٹھایا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب کوئی تحریک سر نہیں اٹھا سکے گی کہ ایک جابر مضبوط انسان کو ہم نے گورنر بنا دیا. رنجیت سنگھ نے جب 1724 میں سنبھالا اس کام کو تو اس نے سب سے پہلا نشانہ مسلمانوں کو بنایا. چنانچہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لڑکیوں کو بے آبرو کیا گیا، مسلمانوں کی املاک پہ قبضہ کیا گیا، مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اب جب ہر طرف ظلم کا دورہ ہوا تو اس وقت اللہ کے ایک نیک بندے جن کا نام تھا سید احمد، یہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بریلوی
بریلی میں پیدا ہوئے، رائے بریلی میں. تو سید احمد شہید کہلائے بعد میں. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درس پڑھا کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے کیا دیکھا کہ جو کتاب پڑھ رہے تھے اس کے الفاظ غائب. اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت میں جو کتاب پڑھ رہا تھا اب اس کے اوپر تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں، ورق خالی ہے. تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں علم لدنی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتابی علم سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا. اور وہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو علم لدنی سے بھر دیا. ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے ایک ایک وقت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انسان ان کا چہرہ دیکھتے تھے اور چہرہ دیکھ کر وہ ان کے مریدین میں شامل ہو جایا کرتے. اتنا پر نور چہرہ تھا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا. چنانچہ لاکھوں مریدین کے وہ شیخ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بھی اپنے استاد کے اس فتوے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک غم بھر دیا تھا. چنانچہ وہ اپنی زندگی میں جہاد کی تیاری کرتے رہے، اپنے شاگردوں کو بھی تیار کرتے رہے. ان کے ایک شاگرد شاہ اسماعیل شہید جو تھے تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے، مگر انہوں نے بیعت کر لی تھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ بھی ان کے ساتھ اس کام میں بالکل معاون رہے. چنانچہ ادھر سے مسلمانوں کے اندر بھی جذبہ جہاد بیدار ہوتا رہا اور اندر اندر تیاریاں ہوتی رہیں کہ ہم نے فرنگی سے نجات پانی ہے، ہم نے فرنگی سے نجات پانی ہے. جب اپنے طور پر انہوں نے تیاری کر لی تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1000 مجاہدین کو اکٹھا کیا اور 10,000 مریدین اکٹھے ہوئے. یہ مریدین کبھی 10,000 سے بڑھ جاتے، کبھی کم ہو جاتے، آتے جاتے رہے. 1000 پکے مجاہد تھے جو جنگی فنون سے واقف تھے اور 10,000 مریدین ان کے ساتھ تھے. ان کو لے کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بالآخر پشاور کی طرف تشریف لائے، درہ خیبر کی طرف پر حملہ کیا. تو پہلے حملے میں ہی انہوں نے پشاور کو فتح کر لیا. 1827 کی بات ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب پشاور کو فتح کر لیا تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور کے چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج کے بعد اس جگہ پر شریعت کو نافذ کر دیا گیا، شراب کو بند کر دیا گیا. وہ 1 مئی اور اتوار کا دن تھا. 1827 1 مئی اتوار کا دن تھا جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، یہ بھی قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ 1972 میں جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے چیف منسٹر بنے اور انہوں نے شراب کی بندش کا اعلان کیا تو وہ بھی 1 مئی تھا اور اتوار کا دن بنتا تھا. یہ اکابرین کے ساتھ ایک نسبت ہوا کرتی ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اعلان کے بعد پشاور کے اندر اور قریب کے علاقوں میں لوگوں کی زندگی بالکل شریعت و سنت کے مطابق ہو گئی. ان حضرات نے تقریباً 3 سال وہاں گزارے، حتیٰ کہ ان کے قدم وہاں اچھے مضبوط ہو گئے. تو 1831 میں انہوں نے وہاں سے آگے قدم بڑھائے. سنکیاری اور اکوڑا کٹک اور ان علاقوں سے گزرتے ہوئے ان علاقوں کو یہ فتح کرتے آئے. جب رنجیت سنگھ کو پتا چلا کہ کافی آگے انہوں نے قدم بڑھا لیے تو اس نے پیغام بھیجا کہ آپ جہاں تک آ چکے ہیں ادھر تم اور ادھر ہم، ادھر تم اور ادھر ہم. مگر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پیغام بھجوایا کہ میں تو دین کا ایک درد لے کے اٹھا ہوں اور میں تو تمام مسلمانوں کو تم جیسے ظالموں اور بے دینوں سے نجات دلانا چاہتا ہوں. مجھے زمین کی پرواہ نہیں، مجھے حکمرانی کی ضرورت نہیں، مجھے تو شریعت
بھیجی. اس وقت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کے علاقے میں تشریف لے جا چکے تھے. دریا بہتا ہے، قریب شہر ہے. جب اس علاقے میں وہاں پہنچے تو وہاں ایک قبیلہ تھا. انگریز نے اور سکھوں نے اس قبیلے کے لوگوں کو استعمال کیا اور ان کی خبروں پر بنیاد رکھتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں پہ شبخون مارا اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے وہاں پر شہید کر دیا گیا. یہ 5 مئی کا دن تھا جب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے ساتھ اسی وقت جو ہے وہ جہاد شروع کر دیا. 4 دن یہ لڑائی ہوتی رہی. 4 دن کے بعد بالآخر 9 مئی کے دن سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ خود بھی شہید ہوئے. اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تو ایک سکھ ان کی طرف بڑھا اور اس نے بڑھتے ہوئے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ کہے. تو جب سکھ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ بات کہی تو شاید میرے شہید رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک میں تجھے ذبح نہیں کر دوں گا. یہ الفاظ کہے مگر اللہ کی شان کے پیچھے سے ایک انگریز نے ان کی گردن پہ تلوار ماری اور ان کا سر کٹ کے گر گیا. شاید میرے شہید رحمت اللہ علیہ کا سر کٹ کے گر گیا. لیکن وہ چونکہ یہ الفاظ کہہ کر قدم اٹھا چکے تھے تو یہ ان کی کرامت تھی جو ظاہر ہوئی کہ ان کے جسم نے اس سکھ کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. بازو اٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ان کے بھی خنجر تھا. چنانچہ وہ سکھ جو تھا وہ تھوڑا آگے جا کر وہ گھبرا گیا کہ یہ جسم میرے پیچھے بھاگ رہا ہے. چنانچہ وہ وہیں پر ڈر کے مارے گرا. شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر گرے، خنجر اس کے دل پر لگا. پہلے سکھ مرا پھر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جسم زمین پر گرا. اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ کہ جب اللہ پر قسم کوئی اٹھا لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیا. چنانچہ آج بھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سر اور جگہ دفن ہے اور ان کا دھڑ دوسری جگہ دفن ہے. اب ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، اگر لوگ کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، نعت کا اثر بغیر باں ہے، اسے کیا کہیے. ان کا نعتیہ کلام سلک نور کے نام سے ملتا ہے. ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے عشق نبوی کیا عطا فرمایا. ان کی کتاب تقویت الایمان کو پڑھ کر 4 لاکھ کافر مسلمان ہوئے تھے. 4 لاکھ کافر مسلمان ہوئے. اب بتائیے اللہ رب العزت نے ان حضرات کے دل میں اپنے دین کا درد کیا رکھا تھا. جب 9 مئی کو ان کی شہادت ہوئی تو جو باقی مجاہدین تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے. مولانا جعفر تھانسیری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے تھے، یہ بھی اس جنگ میں موجود تھے. مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ یہ بھی اس میں موجود تھے. یہ حضرات شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. علم کا فیض انہوں نے ان سے پایا تھا. تاہم سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے قافلے میں یہ بھی چل پڑے تھے. یہ مجاہدین سب اپنے گھروں کو واپس آئے. جب اپنے گھروں کو واپس آئے تو مسلمانوں کے اوپر کچھ سال جو تھے وہ خاموشی کے گزرے کہ ایک کے بعد دوسری تحریک ناکام ہو رہی تھی اور انگریز غالب آتا چلا جا رہا تھا. تو اب یہ جو سال تھے یہ خاموشی کے گزرے. چنانچہ 1856 میں پھر یہ علماء دہلی کے اندر جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مملوک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات وہاں موجود تھے. اب مشورہ کیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو ان حضرات نے مشورے میں یہ بات سامنے آئی کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے پہلی تحریکیں بھی ناکام ہوئی اور ہم تھوڑے ہیں، ہم بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. جب آپس میں یہ بات آئی کہ ہم تھوڑے ہیں اور مقابلہ نہیں کر سکتے، موج کوثر میں شیخ اکرام نے یہ بات لکھی. وہ لکھتا ہے کہ اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے
کہ ہم اپنی تعداد کی قلت کا رونا رو رہے ہیں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی چھوڑی ہے؟ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی چھوڑی ہے؟ اس بات کو سن کر سب کے دل میں پھر وہ جذبہ بیدار ہوا اور سب نے ارادہ کیا ہم چھوڑے ہیں یا زیادہ، انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں نکلو، دیکھی جائے گی۔ نہ ہمیں اس دنیا کے اندر کامیابی ملی تو ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں تو کامیابی ملی جائے۔ چنانچہ ایک نیا محاذ کھولنے کے لیے پورا پلاننگ کر لی گئی اور 1857 میں 2 محاذ انگریز کے سامنے کھولے گئے۔ ایک محاذ کھولا گیا امرتسر سے ذرا آگے، اور مولانا جعفر تانسیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے امیر بنے، اور دوسرا کھولا گیا جس کے امیر تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات ان کے ساتھ تھے۔ چنانچہ انگریز کے ساتھ لڑائی ہوئی دونوں طرف سے خوب، لیکن اللہ رب العزت کی شان کہ مسلمانوں کے کافی علماء شہید ہوئے، حافظ دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت پائی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ زخمی بھی ہوئے اور بھی حضرات زخمی ہوئے، اور بالآخر یہ جنگ جو تھی یہ پھر انگریز کے حق میں گئی، ظاہراً انگریز کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ جب انگریز نے 1857 کی اس جنگ آزادی میں کامیابی حاصل کی، اب اس نے پورا شکنجہ کس دیا۔ دہلی کے اندر 1000 مدارس چلا کرتے تھے، اس نے سب کے سب مدارس کو بند کر دیا۔ یہ اس وقت کے مدارس وقف کی جائیداد پہ چلا کرتے تھے، تو اس نے گردن دبوچنے کا طریقہ یہ نکالا کہ وقف کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا۔ چنانچہ خود بخود مدارس کو تالا لگ گیا، 1000 مدارس بند کر دیے گئے، اور مدرسہ رحیمیہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ تھی، اس کے اوپر بلڈوزر چلا کے اس کی عمارات کو بھی برابر کر دیا گیا۔ اب انگریز فکر مند تھا کہ یہ بار بار جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں ان کا کوئی پکا بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے وہاں کے بڑے بڑے تجزیہ نگار لوگوں کو بھیجا کہ جا کے حالات کا جائزہ لو اور ہمیں پکی رپورٹ دو کہ وجہ کیا ہے۔ چنانچہ 3 سال میں انہوں نے جائزہ لیا، تو 3 سال میں ولیم میور ایک انگریز تھا، اس مورخ نے، اس انگریز آدمی نے اس وقت کے واسرائے برطانیہ کو یہ رپورٹ لکھی کہ اگر یہاں پر اس چیز سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 قدم اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا قدم کہ مسلمانوں سے ان کی کتاب قرآن مجید کو ان سے جدا کرنا پڑے گا، اور دوسرا قدم کہ ان کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا پڑے گا، اور تیسرا قدم کہ ان کے علماء سے ان کی جان چھڑانی ہوگی، یعنی علماء کو شہید کرنا ہوگا۔ اس نے جب 3 نکات وائسرائے کو بھیجے تو وائسرائے نے حکم دے دیا کہ تینوں کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ چنانچہ 1861 سے لے کر 1864 تک 3 سال میں 4 لاکھ قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ پہلا قدم تھا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب کو ہی ختم کر دیا جائے۔ تو 1861 سے 1864 تک 3 سالوں میں 4 لاکھ قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد انگریز نے قدم اٹھایا کہ جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ انگریز نے ایسے بندوں کو چنا جو ظاہر میں تو مسلمان تھے، لیکن در پردہ وہ انگریز کے اعلی کار تھے، اور انہوں نے بھی فتوے دینے شروع کر دیے کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے۔ یہ سب پودے اس وقت لگائے جا رہے ہیں۔ اس تاریخ کی پس منظر میں ایسے لوگوں کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہے کہ جنہوں نے فتوے دیے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام۔ اب تیسرا قدم انگریز نے اٹھایا 1864 سے لے کر 1867 تک 3 سال علماء کرام کو شہید کرنے کا۔ چنانچہ ظاہر میں تو عدل و انصاف کا داعی تھا کہ میں تو بڑا عدل کا حامی ہوں، اور علماء کو شہید بھی کرنا تھا۔ چنانچہ علماء کو شہید کرنے کے لیے اس نے عجیب بہانے ڈھونڈے۔ ایک بہانہ تو یہ ڈھونڈا کہ تم نے کسی انگریز کو قتل کیا ہے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا کہ اگر کسی مسلمان عالم کے انگلی پر زخم کا نشان تھا
تو اس کو عدالت میں لایا گیا